الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون سورۃ البقرہ آیت نمبر 121۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وہ جنہیں قرآن مجید دی گئی وہ اس کی ایسے تلاوت کرتے ہیں جیسے تلاوت کرنے کا حق ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور وہ جو اس کا انکار کریں وہی لوگ خسارے میں ہیں۔ معزز سامعین اور پیارے بچوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم اسی فرمان پر عمل کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہم آج مخارج کو تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے یاد رکھیں، مخارج کی کل تعداد جو ہے وہ 17 ہے۔ مخارج کی کل تعداد کتنی ہے؟ 17۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ میں جب آپ سے پوچھوں تو پھر آپ نے یہ بتانا بھی ہے، ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ آپ نے بتاتے رہنا ہے۔ ہم نے جو پوئم یاد کی تھی اس میں مخارج کا بڑا واضح بیان ہے۔ اگر وہ پوئم ہم یاد کر لیتے ہیں تو مخارج آٹومیٹکلی ہمارے جو ہیں وہ درست ہو جاتے ہیں۔ اس پوئم کا پہلا حصہ کیا ہے؟ ہاں جی، اس پوئم کا پہلا حصہ کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ ہاں جی، ہونٹوں سے ہوں، ہاں جی، یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ تو 17 مخارج کیسے بنتے ہیں یہ آج ہم دیکھتے ہیں، اور اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور مخارج کے مطابق حروف کی درست ادائی کی کوشش کرتے ہیں۔ جی، تو اگر میں آپ کے سامنے ایک ڈایاگرام بناؤں تو ڈایاگرام، میں ایکسپرٹ تو نہیں ہوں لیکن جو ہے اس کو سمجھانے کے لیے اگر ہم بنائیں تو یہ اس طرح سے کچھ یہاں پر جو ہے یہ اس طرح سے، یہ سامنے والے اگر دانت ہوں اور یہاں پر یہ اوپر والے جو ہمارا جبڑا ہے اس کی ڈایاگرام ہے، اوپر والے جبڑے کی، اور اس میں یہاں پر سے داڑیں شروع ہو جاتی ہیں۔ ہم انشاءاللہ اس میں تفصیل سے دیکھیں گے کہ 17 مخارج کیسے بنتے ہیں۔ اور اس کے بیچ میں اگر یہ زبان مان لی جائے، یہ زبان کا حصہ ہے، ہم نے سب سے پہلے کیا پڑھا؟ ہونٹوں سے ہوں، ہونٹوں سے ہوں 4 ادا۔ تو ہونٹوں سے ادا ہونے والے حروف جو ہیں یہ 4 ہیں، یہی اس کا مخرج ہے۔ مخرج کا معنی ہوتا ہے نکلنے کی جگہ۔ مخرج کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نکلنے کی جگہ، جہاں سے وہ حرف جو ہے وہ نکلتا ہے، جہاں سے وہ ادا ہوتا ہے، وہ اس کا مخرج کہلاتا ہے۔
تو پہلا مخرج جیسے ہم نے پوئم میں پڑھا، ہونٹوں سے ہو چار ادا، میں، ب، و، یہ تین جو ہیں ان کا اکٹھا مخرج ایک مخرج ہے. ان تینوں کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. یہاں پر اگر میں تھوڑی سی ڈایاگرام ادھر بنا دوں یاد رکھنے کے لیے، ویسے تو پوئم میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں لیکن ان کا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. میں جو ہے یہ ہونٹ کا جو خشک حصہ ہوتا ہے، آگے والا خشک حصہ، اس سے یہ ادا ہوگا. میں. چھوٹا بچہ جب جو ہے وہ بولنا شروع کرتا ہے تو سب سے پہلے میں ہی کہتا ہے، میں. تو ماں کہنا کوئی مشکل تو نہیں ہے نا. با بھی بڑا آسان ہے اسی طرح سے. تو با کیسے ہے؟ ماں ہے ہونٹوں کا آگے والا خشک حصہ، اور با کیسے؟ ہونٹوں کا جو تھوڑا سا اندر حصہ ہوتا ہے، تری والا حصہ، ب. ب. یہ بھی مشکل حرف نہیں ہے، اس پر زیادہ جو ہے ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسانی سے ہم جو ہے اس کو ادا کر سکتے ہیں. اس کے بعد و بولیے و. اس میں بھی ہونٹ جو ہے وہ استعمال ہو رہے ہیں اور ہونٹوں کے گول ہونے سے ہی ادا ہوتا ہے. یہ تینوں کا مخرج کیا ہوا؟ ہونٹ. پہلا مخرج ہمیں مل گیا ہونٹ. پہلا مخرج کیا ہے؟ ہونٹ. دوسرا مخرج نمبر 2. اس کے بعد ہم نے پوئم میں پڑھا تھا ف. ہونٹوں سے ہو چار ادا، میں، ب، و، ف. یہی پڑھا تھا نا ہم نے. تو فا آ گیا. فا کیسے ادا ہو رہا ہے؟ کون بتائے گا؟ فا کیسے ادا ہو رہا ہے؟ کیسے ہم فا پڑھتے ہیں؟ اوپر والے دانت کہاں پر لگتے ہیں؟ نہیں، اوپر والے دانت کہاں پر لگتے ہیں؟ ہاں جی، نہیں، زبان سے تو نہیں لگ رہے نا اوپر والے دانت. دیکھیں میری طرف دیکھیں اور بتائیں کہاں پر لگ رہے ہیں؟ دانت کہاں پر لگ رہے ہیں؟ نیچے والے ہونٹوں پر لگ رہے ہیں، نیچے والے. تو یہ اس کا مخرج مل گیا ف. فا کا مخرج کیا ہوا؟ اوپر والے دانت اوپر والے دانت نیچے والے ہونٹوں کے ساتھ لگ جائے، ہونٹوں کے اندرونی حصہ سے لگ جائے، ہونٹوں کے اندرونی حصہ سے لگے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ 2 مخارج ہو گئے، 17 ہیں. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم نے پوئم میں پڑھا تھا زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، س، ر، و. تو ان کا مخرج کیا ہے مجھے بتائیں؟ زبان کہاں پر لگ رہی ہے؟ دونوں دانتوں کے بیچ میں، یعنی کہ اوپر والے جو دانت ہے اور زبان کا جو سیرا ہے، زبان کا سیرا اوپر والے دانتوں کے نیچلے والے کنارے سے لگ رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ زبان کا سیرا جو ہے یہ اوپر والے 2 دانتوں کے ساتھ لگ جائے گا، یہاں پر لگے گا، یہاں پر. تو یہاں پر جب یہ لگے گا، یہ 2 دانت اگر ہیں یہ والے، یہاں پر جب لگے گا تو یہاں سے ہمارے پاس حاصل ہو جائے گا ف، و، و. اس میں تھوڑا موٹا ہے تو یہ اس کا تیسرا مخرج ہمارے پاس حاصل ہو گیا. اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا بلا؟ تو پوئم میں ہم نے پڑھا تھا زباں کے آگے سے نکلے ان 12 حرفوں کی صدا، ث، ذ، و، ت، د، ط.
تو س ر غ کے بعد کیا آ گیا؟ ت د ت، بولیں ت د ت. تو اس کا ڈھونڈے مخرج کہاں پر ہوگا؟ تا کا زبان کہاں پر لگ رہی ہے؟ تا میں زبان کا، ہاں جی، دانتوں کی جڑوں سے، دانتوں کی، جی، زبان کا سیرا تا، یہ ہمارا چوتھا مخرج حاصل ہو گیا. زبان کا سیرا جو ہے اس میں کہاں پر لگ رہا ہے؟ زبان کا سیرا دانتوں کی جڑوں سے لگ رہا ہے، دانتوں کی جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں اس کو ہم جو ہے جڑ کہتے ہیں. جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں، یہاں سے اگر دانت شروع ہو رہے ہیں تو یہاں سے اگر دانت شروع ہو رہے ہیں تو یہ اس کی جڑ ہوگی. یہ کیا ہوگی؟ اس کی جڑ. یہ بھی مشکل حرف نہیں ہے، اس میں ہمیں جو ہے زیادہ مشکل پیش نہیں آئے گی. ف و و اس میں تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے کہ ف جو ہے وہ سا نہ ہو جائے. ف اور ہوتا ہے، دھیان کریں بھائی، ادھر توجہ کریں. احسن، ف سا نہ کریں. ف و غ ت د ت. جی اچھا جی، پانچویں مخرج کی طرف چلتے ہیں. تو پوئم میں آگے ہم نے کیا پڑھا تھا؟ اس کے بعد کون بتائے گا؟ ہاں جی، پوئم میں ہم نہیں بھائی، وہ نہیں، اور کوئی بتائے. ت د ت کے بعد کیا آیا؟ ز ز ز س س. دیکھیں بھائی، یہ بھی زبان کے آگے سے نکل رہا ہے. تو جب اوپر والے اور نیچے والے دانت مل رہے ہوں تو اس وقت جو ہے یہ حروف زبان کی نوک سے ادا ہوتے ہیں. اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت مل رہے ہوں، اوپر والے دانت اور نیچے والے دانت مل رہے ہوں تو زبان کے سرے سے، زبان کے سرے سے یہ ادا ہوتے ہیں. ز اس میں سیٹی ہے. کیسے؟ بولیں ز ز ز س س س س ز س س. اس میں مشکل حرف کون سا ہے بھلا؟ کون بتائے گا مشکل ان میں کو؟ ہاں جی، ز نہیں، مشکل تو نہیں ہے، تھوڑا سا بس اس میں سختی کرنے. ز ز سا مشکل ہے، سا موٹا حرف بھی ہے، تو اس میں ہمیں زبان منہ کو بھر لینا ہے. سا بولے سا سا. جی اس کے بعد چھٹا مخرج جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں. اس کے بعد باری کیا آئی پوئم میں بھلا؟ ز س سا کے بعد کیا آ گیا؟ ل ن را. جی یہ حروف پوئم میں تو اکٹھے آتے ہیں لیکن جو ہے یہ ان کا تھوڑا تھوڑا مخرج کا فرق ہے، یاد رکھیے گا. تو کریں تو زبان کہاں پر لگ رہی ہے؟ مخرج ڈھونڈنا ہو کسی بھی حرف کا تو اس کو مخرج کو ڈھونڈنے کے لیے اس کے اوپر جو ہے وہ جزم لگا دیتے ہیں اور پیچھے کوئی بھی حرکت لگا دیں. جیسے ال زبان کی کروٹ. کروٹ کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنارہ، ایک سائیڈ، ٹھیک ہے، ایک داڑھ اور دانتوں تک جا کر لگے گی. یہ کروٹ جو ہے یہ یہاں سے ہو، ایک داڑھ اور دانتوں تک لگے گی تو ال بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لام کا مخرج حاصل ہو جائے گا. کس کا مخرج حاصل ہو جائے گا؟ لام کا مخرج. تو لام کا مخرج حاصل ہو گیا، چھٹا مخرج. اس کے بعد ن
نہ کا مخرج، یہ لام بولنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے، اس پر ہمیں ضرور پتہ ہونا چاہیے اس کے مخرج کا، لیکن اس کو زیادہ ہم نے جو ہے وہ اس پر پریشان نہیں ہونا ہے، لام کے بارے میں زیادہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ کیسے پڑھیں، جیسے ہم پڑھتے ہیں آرام سے پڑھ دیجئے لام، لے پڑھنا مشکل ہے نہیں۔ اس کے بعد نہ کا مخرج جو ہے یہ اس میں ایک داڑ ختم ہو جائے گی، نہ کا مخرج کیا ہے، اس میں ایک داڑ نہیں ہوگی، یہ 7واں مخرج حاصل ہو گیا نہ۔ اس کے بعد را کے مخرج میں زبان کی الٹی سائڈ جو ہے وہ سامنے والے 3 دانتوں کے مسوڑوں سے لگے گی، تو اس طرح را 8واں مخرج حاصل ہوا۔ بعد کیا آیا تھا بلا، بیچ زبان سے، کیا آیا تھا اس کے بعد، بیچ زبان سے، یہ جو ہے یہ بولیں اج، کہاں پر زبان لگ رہی، زبان کا بیچ والا حصہ کہاں پر لگے، اوپر والے نرم تالو سے، یہی اس کا مخرج ہے۔ جیم کا مخرج زبان کا یہ درمیانی حصہ، زبان کا درمیانی حصہ یا میں زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے نرم تالو سے جا لگے، اوپر والے نرم تالو سے جا لگے۔ زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو سے جا لگے، تالو سے جا لگے۔ کہ کتنے مخرج ہو گئے، کتنے مخارج ہو گئے، 9۔ کتنے مخارج ہو گئے، 9۔ اس کے بعد کیا پڑھا تھا ہم نے بلا، اور کناروں سے، اور کناروں سے، کیا پڑھا تھا، یہ ایک موٹا حرف ہے، اس میں زبان کا یہ والی کروٹ یا یہ سائڈ بھی، یہ 5 جو ہے وہ داڑیں، 5 یہ جو موٹی ہوتی ہے نا ان کو داڑیں کہتے ہیں، موٹی جو ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں، داڑیں۔ دانتوں سے آگے جو حصے آتے ہیں ان موٹی دانت ان کو کیا کہتے ہیں، داڑیں۔ وہ 5 داڑوں سے لگنی چاہیے، یہ والا حصہ بایاں حصہ 1 2 3 4 اور 5 داڑوں سے لگے گا تو یہ ضاد ادا ہوگا۔ یاد رکھیں اس کو عربی کو جو ہے لغت الضاد بھی کہتے ہیں، عربی کو لغت الضاد بھی کہتے ہیں۔ یہ اسی وجہ سے کہ ضاد جو درست پڑھ لیتا ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عربی کے مخارج درست پڑھ رہا ہے، خوبصورت بول رہا ہے۔ تو یہ 5 داڑیں جو ہیں زبان کا کنارہ، اس میں زبان کی کوئی کروٹ ہو سکتی ہے، بائیں یا دائیں۔ زبان کی بائیں سائڈ کی بائیں طرف 5 داڑوں سے لگے، 5 تو یہ مخرج کس کا ہے بلا، ضاد کا۔ کس کا، ضاد کا۔ کس کا، ضاد، ضاد، جی۔ اس کے بعد کیا آ گیا، کہ، دو، کہ، خا۔ ہاں جی، یاد کر لیں، پوئم کو جو یاد کر لیتا نا اس کے مخارج درست ہوتے ہیں، اور میں نے آئندہ جو ہے مخارج کے حساب سے آپ سے سننا ہے، درست پڑھا کریں، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیسے ادا ہوگا، کون بتائے گا؟ ہاں جی، کا میں زبان کہاں پر لگ رہی ہے، کون بتائے گا؟ ہاں جی، کہاں پر لگ رہی ہے؟ اک، بولے اک، اک۔ یہاں پر
یہ اگر آپ منہ کھول کر دیکھیں گے نا یہاں پر ایسے اس طرح سے جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ نظر آئے گی لٹکتی ہوئی, اس کو بولتے ہیں قوا. کیا بولتے ہیں؟ قوا لٹک رہا ہے. اس کے پاس جا کر زبان جب لگے گی نا, زبان کی جڑ جہاں پر زبان شروع ہو رہی ہے, جہاں سے زبان شروع وہ والا حصہ جب قوے کے قریب جا کر لگے گا تو وہاں پر سے ادا ہوگا اق, قا, موٹا قاف. تو یہاں پر یہ زبان کی جو یہ والا حصہ ہے یہاں پر لگے گا جب تو قا ادا ہو جائے گا. تو یہ ہمارا 11واں مخرج مل گیا. کیا مل گیا؟ 11واں مخرج. تو قا کب ہوگا؟ قوے کے زبان کی جڑ قوے کے قریب تالو سے لگے. قوے کے قریب تالو سے لگے. اور کاف جو باریک ہے وہ بھی ادھر ہی ہے. کاف باریک کا مخرج جو ہے وہ بس تھوڑا سا منہ کی طرف ہے. یہ نرم تالو سے لگ رہا ہے قوے کے قریب, وہ تھوڑا سا منہ کی طرف. یہاں پر اگر موٹا کاف ہے تو یہاں پر جب یہ زبان کا یہ والا حصہ لگ جائے گا یہاں پر, تو یہاں پر جو ہے یہ باریک کاف کا مخرج حاصل ہو جائے گا. یہاں پر باریک کاف کا مخرج حاصل ہو جائے گا. مخرج نمبر 12. تو باریک کاف کا مخرج کیا ہوا؟ تھوڑا سا منہ کی طرف, جی. اس کے بعد پوئم میں ہم نے کیا پڑھا تھا بلا؟ حلق سے نکلے. ہاں جی, حلق سے کیا نکل رہا ہے بلا؟ حلق سے نکل رہا ہے. یہ اگر حلق کی تصویر میں اس طرح سے بنا دوں تو حلق کے اگر 3 حصے بیٹے کر دیے جائیں, 3 حصے ہوں, یہ والا حصہ اس کو بولتے ہیں نیچے والا حصہ, یہ درمیانی حصہ, اور یہ اوپر والا حصہ, حلق کا اوپر والا حصہ. تو ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا یہ جو ہے یہ دونوں حلق کے نیچے والے حصے سے نکل رہے ہیں. یہ سب سے پہلے یہ کہاں سے نکل رہے ہیں؟ حلق کے دیکھیں تو یہ بہت نیچے سے ایسے لگ رہا ہے جیسے پیٹ سے نکل رہی ہے آواز. تو یہ حلق کے بالکل نیچے والے حصے سے نکل رہے ہیں. ان کا مخرج ہے حلق کے نیچے والا حصہ, مخرج نمبر 13. حمزہ یعنی کہ, اور ہا جو ہے وہ گول ہا جو ہے اس کا مخرج بن جائے گا یہ حلق کے نیچے والا حصہ, حلق کے. اور اس کے بعد کیا آیا؟ یہ حلق کے درمیانی حصے سے, حلق کے عین یعنی کہ اور حلق کے درمیان سے, حلق کے درمیان سے. کون بتائے گا حلقی حروف کل کتنے ہیں؟ اس کے بعد یہ 2 یہ ہو گئے, باقی کون رہے گا بلا؟ کے بعد کیا آیا تھا؟ غ اور خا. تو ٹوٹل جو ہے یہ کتنے ہو گئے؟ نہیں بھائی, حلقی حروف یہ 2 یہ ہو گئے. تو 2 اگر یہ ہو جائیں غا اور خا تو اب گنے حلقی حروف کتنے ہو گئے؟ 2 3 4 5 6. تو یہ 6 ہیں حروف حلقی. حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ تو غ اور خا یہ دونوں موٹے حروف ہیں. یہ حلق کے اوپر والے حصے سے یعنی کہ منہ کی طرف جو ہے حصہ وہاں سے یہ ادا ہوتے ہیں. حلق کے
اوپر والے حصے سے حلق کے والے حصے سے. اچھا اس میں یہ تو ہو گئے 15. ہم نے کتنے کل پڑھے تھے؟ کون بتائے گا؟ کل مخارج کتنے ہوتے ہیں؟ کل مخارج کتنے ہوتے ہیں؟ 17. کل مخارج کتنے ہوتے ہیں؟ بالکل درست. تو یہ تو 15 ہوئے. اب 2 مخارج اور رہ گئے جہاں سے جو عرب والے ہیں. دیکھیں بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها کہ قرآن کو اہل عرب کے لب و لہجہ میں پڑھو. تو جیسے عرب والے بولتے ہیں ویسے ہم نے پڑھنا ہے. سعودی عرب میں جائیں تو جیسے وہ بولتے ہیں ویسے پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. اچھا جی تو بس 2 مخارج رہ گئے. نمبر 16 پر ہمارے پاس آ رہا ہے منہ کا خالی حصہ. ہاں بھائی احسن. 16 پر کیا آ رہا ہے؟ منہ کا خالی حصہ. یہاں سے کون سے حروف نکلیں گے بلا؟ یہ ہوں گے حروف مدہ. جیسے بولے آ، یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ آ او ای. بولتے ہیں لا. اس میں ہم جو ہے الف لام کو جو کھینچ رہے ہیں، الف کی آواز نکال رہے ہیں، یہ حروف مدہ ہے. تو یہ جو ہے یہ کہاں سے ادا ہو رہا ہے؟ یہ منہ کے خالی حصے سے. منہ کے مدہ. اچھا اس کے بعد 17 اور آخری مخرج جو ہے ہمارے پاس وہ حاصل ہو گیا. وہ ہے ناک کا بانسا. ناک کا جب اہل عرب جو ہیں سعودی عرب والے بولتے ہیں نا، وہ ناک کے بانسے سے بھی کچھ آوازیں نکالتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے ہیں اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محمدن تو یہ جو میم پر شد ہے وہاں پر ہم غنہ کر رہے ہیں، تو وہ حاصل ہوتا ہے ناک کے بانسے سے. ناک کا یعنی کہ یہ شروع والا حصہ، ناک کی جڑ بھی کہتے ہیں، یہ والا حصہ. یہ ہے 17 مخرج. یہ ہے حروف غنہ کے لیے. حروف غنہ کے لیے. حروف غنہ کے لیے. آج ہم نے مخارج پر تفصیل سے بات کی. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. آئندہ انشاءاللہ ہم مزید اسباق کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.